السلام علیکم۔ آج منگل ہے، ستمبر کی 23 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج نیو یارک میں عرب اور مسلم ممالک کے سربراہان سے ایک اہم ملاقات کر رہے ہیں۔ اس ملاقات کو غزہ میں جاری جنگ اور اس کے بعد کے حالات کے تناظر میں نہایت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ عرب اور مسلم ممالک کے رہنماؤں کو ایک جامع تجویز پیش کریں گے، جس کا بنیادی مقصد غزہ میں جنگ کے بعد کی حکمرانی اور پائیدار امن کے قیام کے لیے عملی اقدامات طے کرنا ہے۔ امریکہ کی خواہش ہے کہ عرب اور مسلم ممالک غزہ میں امن قائم رکھنے اور اسرائیلی فوج کے انخلا کے بعد وہاں کی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے اپنی افواج تعینات کرنے پر آمادہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ واشنگٹن چاہتا ہے کہ یہ ممالک نہ صرف امن قائم رکھنے بلکہ فلسطین میں اقتدار کی منتقلی کے عمل اور تعمیر نو کی بحالی کے منصوبوں کے لیے مالی معاونت بھی فراہم کریں۔ یہ ملاقات اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے سائیڈ لائن پر ہو رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق صدر ٹرمپ کی اس ملاقات میں پاکستان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، اردن، ترکیہ اور انڈونیشیا کے اعلیٰ رہنما شریک ہوں گے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس دوران غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلا کے اصول، جنگ کے بعد کے گورننس کے ڈھانچے اور ایسی حکمت عملی پر بات چیت کی جائے گی جس میں حماس کا کردار شامل نہ ہو۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کانفرنس جاری ہے، جس کی سربراہی فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کر رہے ہیں۔ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال کے بعد فرانس نے بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیا ہے۔ فرانس کے صدر میکرون نے اقوام متحدہ کانفرنس میں فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں غزہ میں جاری جنگ کو ناقابل جواز قرار دیا۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جنگ مکمل طور پر ختم کی جائے اور حماس کے زیر حراست باقی 48 مغویوں کو فوری رہا کیا جائے۔ صدر میکرون نے اپنے خطاب کے دوران دیگر ممالک کا بھی ذکر کیا جنہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری کو پیغام دیا کہ دنیا امن کے موقع سے محض چند لمحوں کے فاصلے پر ہے اور اگر اب بھی کچھ نہ کیا گیا تو یہ موقع ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے گا۔ فرانسیسی صدر نے دو ریاستی حل کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے کہا کہ پائیدار امن صرف اسی وقت ممکن ہے جب اسرائیل اور فلسطین دو الگ ریاستوں کے طور پر ساتھ ساتھ رہیں۔ حالیہ دنوں میں برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال بھی فلسطین کو باضابطہ طور پر خود مختار ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے بھی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان دو ریاستی حل کو امن کا واحد راستہ قرار دیا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کانفرنس سے خطاب میں سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ فرانس کے صدر میکرون کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے فلسطین کو ریاست تسلیم کیا۔ فیصل بن فرحان کا کہنا تھا کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے دو ریاستی حل ہی واحد راستہ ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گتریس نے الگ اور آزاد ریاست کے قیام کو فلسطینیوں کا حق قرار دے دیا۔ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گتریس نے اقوام متحدہ کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ فلسطینی ریاست کا قیام کوئی انعام نہیں بلکہ یہ ان کا حق ہے اور اس حق کے انکار انتہا پسندوں کو ایک تحفہ دینے کے مترادف ہوگا۔ اینٹونیو گتریس نے ایک بار پھر دو ریاستی حل کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ واحد راستہ یہی ہے کہ دو خود مختار اور آزاد ریاستیں ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری کا حصہ بنیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی مسلسل توسیع کو ناقابل جواز قرار دیتے ہوئے اسے فوراً روکنے کا مطالبہ کیا۔ UN سیکریٹری جنرل نے ایک بار پھر جنگ بندی کا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا کہ الحاق کا خطرہ اور آبادکاروں کے تشدد کی شدت کو فوری طور پر روکنا چاہیے۔
فلسطینی صدر محمود عباس نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس سے اپنے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطینی صدر نے اقوام متحدہ میں فلسطین کانفرنس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں کہا کہ ہمیں غزہ میں امداد کی ضرورت ہے، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کے دوران مطالبہ کیا کہ حماس اپنے ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کر دے۔ صدر محمود عباس نے اعلان کیا کہ جنگ کے خاتمے کے 3 ماہ کے اندر ایک عبوری آئین تیار کیا جائے گا تاکہ اقتدار کی منتقلی شفاف اور منظم طریقے سے ہو۔ صدر محمود عباس نے ان 149 ممالک کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے، اور دیگر ممالک سے اپیل کی کہ وہ بھی جلد فلسطین کو تسلیم کر لیں۔ انہوں نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، سعودی عرب اور دیگر عالمی شراکت داروں کے ساتھ امن منصوبے کے نفاذ کے لیے تعاون پر آمادگی کا اظہار کیا۔ اور اب باقی خبریں۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی GHQ حملہ کیس کی سماعت ہوئی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو واٹس ایپ لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا۔ سماعت کے دوران عدالت نے عمران خان کی 2 درخواستوں پر غور کیا۔ اس موقع پر ان کے وکلاء فیصل ملک اور سلمان اکرم راجہ عدالت میں موجود تھے۔ وکلاء صفائی نے موقف اپنایا کہ انہیں عمران خان سے براہ راست بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ عدالت میں استغاثہ کے 8 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے، جن میں ایڈیشنل ڈائریکٹر پیمرا نادر خان، FIA کے ٹیکنیکل اسسٹنٹس انیس الرحمان اور محمد عمران شامل تھے۔ اب تک اس مقدمے میں مجموعی طور پر 41 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں، جبکہ گواہوں نے اپنے رپورٹس بھی عدالت میں جمع کروا دی ہیں۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مزید گواہان کو طلب کر لیا۔ بیانات ریکارڈ ہوتے وقت عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے موجود رہے۔ دوسری جانب عمران خان کی بہن علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو میں اہم دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے بعد اڈیالہ جیلز کے باہر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی نے پارٹی قیادت کو واضح ہدایت دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کے رابطے نہ کیے جائیں۔ علیمہ خان کے مطابق عمران خان کا موقف ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو واقعی مذاکرات میں دلچسپی ہے تو وہ براہ راست ان سے بات کرے، نہ کہ پارٹی رہنماؤں یا کارکنوں سے۔ انہوں نے زور دیا کہ پارٹی قیادت عمران خان کی ہدایات کے مطابق کسی قسم کا غیر رسمی یا پس پردہ رابطہ نہیں کرے گی۔ سری نگر سے آمدہ خبروں کے مطابق بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے منگل کے روز بھی جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کٹھوعہ کے علاقے ملہار میں مسلسل دوسرے روز بھارتی فوج، سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور اسپیشل آپریشن گروپ کی جانب سے مشترکہ طور پر شروع کی گئی کارروائیوں کے دوران ڈرون اور کتوں کا استعمال کیا گیا۔ کشتواڑ کے کشوان علاقے میں راشٹریہ رائفلز، CRPF اور SOG کے اہلکاروں نے مسلسل تیسرے دن بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھیں۔ الجزیرہ خبر رساں ادارے کے مطابق غزہ شہر سے دھوئیں کے بڑے بڑے بادل اٹھتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، کیونکہ مہلک اسرائیلی فضائی حملے تیز ہو رہے ہیں اور زمینی افواج کی پیش قدمی ہو رہی ہے۔ شہر میں 18 اور دیگر مقامات پر 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ انکلیو کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حملوں میں 3 امداد کے متلاشیوں سمیت کم از کم 38 فلسطینی جاں بحق اور 190 زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے مغربی علاقے میں شاتی پناہ گزین کیمپ کو شدید گولہ باری کا نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کی بمباری سے 2 ہسپتال غیر فعال ہو گئے، جن میں بچوں کا التریسی اور سینٹ جان آئی ہسپتال شامل ہیں۔ ہسپتال کے غیر فعال ہونے کے باعث زیر علاج مریضوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ خان یونس کے نصیر میڈیکل کمپلیکس میں غذائی قلت اور طبی سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث ایک اور بچہ جان کی بازی ہار گیا۔
غزہ میں انسانی بحران بدترین صورت اختیار کر چکا ہے، جبکہ طبی نظام مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر ہے۔ ان سب کے باوجود صہیونی فوج کی جانب سے آئے روز غزہ پر وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل نے عالمی برادری کی جنگ بندی اور غزہ پر حملے نہ کرنے کے مطالبات کو بھی پس پشت ڈال دیا ہے۔ کرکٹ۔ قومی ویمن کرکٹ ٹیم نے جنوبی افریقہ ویمنز کو تیسرے اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے جنوبی افریقہ کے نام رہی۔ اس میچ کی خاص بات نشرہ سندھو کے کیریئر کی بہترین بالنگ تھی، جنہوں نے 6 وکٹیں لیں۔ ان کے علاوہ سدرا امین نے سیریز میں شاندار کارکردگی کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے نصف سینچری سکور کی۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پیر کو کھیلے گئے تیسرے اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں ٹاس جنوبی افریقہ ویمنز نے جیتا اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ لیفٹ آرم اسپنر نشرہ سندھو کی شاندار بولنگ کے سبب وہ 26ویں اوور میں محض 115 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئیں۔ نشرہ سندھو نے 9 اوورز میں صرف 26 رنز دے کر 6 وکٹیں حاصل کی، جو ون ڈے انٹرنیشنل میں ان کی بہترین انفرادی بالنگ ہے۔ نشرہ سندھو نے اپنے 75ویں ون ڈے انٹرنیشنل میں 100 وکٹیں بھی مکمل کر لیں۔ وہ ثنا میر اور ندا ڈار کے بعد یہ سنگ میل عبور کرنے والی تیسری پاکستانی بالر ہیں۔ ایشیا کپ T20 کے سپر 4 مرحلے میں تیسرا میچ آج پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ آج سری لنکا کے خلاف سپر 4 مرحلے کا میچ کھیلنے کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم دبئی سے ابوظہبی پہنچ گئی۔ سپر 4 مرحلے میں موجود 4 ٹیموں کے پاس فائنل میں کوالیفائی کرنے کا موقع ہے۔ کوئی بھی ٹیم ایک میچ کی کامیابی پر بھی فائنل میں پہنچ سکتی ہے۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ انتقال کر گئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق رائل کورٹ نے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ کی منگل کی صبح وفات کا اعلان کیا۔ مفتی اعظم کے انتقال سے متعلق جاری بیان میں کہا گیا کہ مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ کے انتقال سے مملکت اور مسلم دنیا ایک ممتاز عالم سے محروم ہو گئی ہے۔ مفتی اعظم نے سائنس، اسلام اور مسلمانوں کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دی تھیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ کی وفات پر رنج و غم کا اظہار کیا گیا ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ کی وفات نہ صرف سعودی عرب بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے لمحہ غم ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ آپ ہماری خبروں کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں، ان محبتوں کو جاری رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔